حدیث نمبر 308 308 عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان ب20 ركعة. سائب بن یزید روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ماہ رمضان کے اندر 20 رکعت کے ذریعے یہ لوگ قیام کرتے تھے. قال وكانوا يقرؤون بالمئین، اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ وہ صورتیں پڑھتے تھے جس میں 100 سے زیادہ آیتیں ہوتی ہیں، سووں میں، یعنی 100 آیت والی، 150 آیت والی، اور 100 سے اوپر والی آیات 100 سے اوپر آیات والی صورتیں اس میں پڑھتے تھے. وَكَانُوا يَتَّكَئُونَ عَلَى عِصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ من شدت القیام. اور حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ لوگ تراویح نماز کے اندر عصا رکھ کر اس کا سہارا لیتے تھے کھڑے رہنے کے لیے، عصا رکھ کر اس کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے. من شدت القیام، یعنی قیام اللیل، لمبی نمازوں کی وجہ سے پیر اور کمر اتنا دکھنے لگتے تھے، اتنی سختی ہوتی تھی اس کی کہ آخری میں سہارا لینے کے لیے یعنی ہاتھ کے نیچے لکڑی رکھ کر اس پہ ٹیک کر کھڑے ہو جاتے تھے، سپورٹ لے کر کھڑے ہو جاتے تھے. یا پھر یعنی بعض فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو دیوار کے قریب ہوتا تو دیوار کا سہارا لے لیتا تھا، اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے. اب یہ بھی اس میں ایک مسئلہ بھی آ جاتا ہے ساتھ میں، یہ بھی ذکر کر دوں کہ اگر صحت مند آدمی ہو اور وہ اتنی لمبی نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کو ٹیکا لینا پڑ رہا ہے تو یہ صرف نفل نمازوں میں جائز ہو سکتا ہے، فرض میں اس کی اجازت نہیں ہے. فرض اگر آدمی اکیلا بھی فرض پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنی لمبی فرض پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہے لیکن وہ ٹیک لے کر کھڑا ہو، اس کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نفل میں کر سکتے ہیں، جتنی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس حدیث کو امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور الفریابی نے کتاب الصیام میں، اور ابن الجعد نے المسند میں اس کو روایت کیا. ابن الجعد، یہ کتاب کا نام لکھ لیجئے، مسند ابن الجعد. مسند ابن الجعد، جیم عین دال جعد. آتھر کا نام ہے علی بن الجعد، علی بن الجعد الجوہری البغدادی. علی بن الجعد الجوہری، جوہر بولتے ہیں، الجوہری البغدادی. آپ کا وصال 230 ہجری کو ہوا، 230 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. اور مسند ابن الجعد حدیث کی کتاب میں احادیث شریفہ کی تعداد ہے 3462، 3462. ٹھیک ہے.